بہت زیادہ مسلمان دیکھے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، جہاد کرنے والے بہت زیادہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے، اور آپ نے ایسے مسلمان بھی دیکھے جو سارے کام کر رہے ہیں لیکن کسی ایک عمل کا ان پر غلبہ ہے۔ مثلاً وہ نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے مراد فرضی نمازوں کے ساتھ وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین کے نفل بھی پڑھتے ہیں، چاشت و اشراق بھی پڑھتے ہیں، سورج ڈھلنے کے نفل بھی پڑھتے ہیں، اور تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس پر نماز کا غلبہ ہے۔ اور آپ نے بعض ایسے احباب دیکھے جن پر روزے کا غلبہ ہے، یعنی وہ روزہ رکھنا اپنی بڑی مضبوطی سمجھتے ہیں کہ وہ رمضان کے علاوہ وہ شوال کے 6 روزے اور اس طرح ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن کے روزے اور محرم کے 2 روزے اور اس کے ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، سوموار کا روزہ، جمعہ کا روزہ، ان پر روزے نفلی روزے رکھنے کا غلبہ ہے۔ اور آپ نے ایسے احباب بھی دیکھے جن پر صدقہ کرنے کا بڑا غلبہ ہے، وہ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ میں نماز کا غلبہ ہے تو قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے وہ جنت کا دروازہ جس کو باب الصلاۃ کہتے ہیں، آپ کو اس دروازے سے صدا دی جائے گی کہ آپ پر نماز کا غلبہ ہے، آپ اس باب الصلاۃ سے گزریں۔ اگر آپ پر روزے کا غلبہ ہے، آپ کو باب الریان اس دروازے سے آواز دی جائے گی جو دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ پر صدقے کا غلبہ ہے تو آپ کو باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی کہ آپ اس صدقے والے دروازے سے گزریں۔ اگر آپ پر جہاد کا غلبہ ہے آپ کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی۔ ذکر کا غلبہ ہے تو آپ کو باب الذکر سے آواز دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں 8 دروازے رکھے ہوئے ہیں، 8 دروازے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ، یہ بات ذرا دھیان سے سنیے، ایسا بھی یہاں اس دنیا سے ہو گزرا ہے، ایک بندہ ایسا بھی ہو گزرا ہے جس پر اللہ کی رحمتوں سے ساری چیزوں کا ایک ہی وقت میں پورا غلبہ رہتا تھا۔ روزہ رکھتے تھے تو روزہ ہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر وقت نماز، صدقہ کرتے ہیں، ایسا صدقہ کیا کہ پیغمبر کائنات کے بعد کل کائنات میں اس بندے کو دیکھا گیا اس امت میں کہ اس نے سارے گھر کا سامان اٹھا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اور پیغمبر نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ توجہ سے یہ حدیث سنیے، یہ 1897 نمبر حدیث ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا۔ نبی پاک نے فرمایا من کان من آل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہے یعنی نماز کا غلبہ رکھتا ہے اس کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی۔ من کان من آل الجہاد دعی من باب الجہاد، جس پر جہاد کا غلبہ ہے اس کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ من کان من آل الصیام دعی من باب الریان، اور جس پر روزے کا غلبہ ہے اس کو باب الریان سے آواز دی جائے گی۔ من کان من آل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جس پر صدقہ و خیرات کرنے کا غلبہ ہے اس کو باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی۔ اسی طرح 8 دروازوں کا تذکرہ قرآن حدیث پاک میں موجود ہے۔ سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فہل یدعى احد من تلک الابواب کلھا، اے اللہ کے پیغمبر جنت میں جانے کے لیے تو ایک ہی دروازہ کافی ہے، ایسا کون بندہ ہے جو ایسا نصیب والا، قسمت والا، اعلیٰ تقدیر والا جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے، ارجو ان تکون منہم، ابو بکر ان میں سے تو ہی تو ہے۔ ورنہ یاد رکھیے آپ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کیا ہمیں 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ نہیں، جس چیز کا غلبہ ہوگا اسی سے آواز دی جائے گی۔
اور ابو بکر صدیق ایسا بندہ گزرا ہے کہ جس میں 8 چیزوں کا ایک ہی وقت میں غلبہ رہتا تھا۔ کہنا چاہیے اور یقین ہے کہ اس کائنات میں امام الانبیاء کے بعد اس امت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے بالا قدر، ارفع و اعلیٰ، اکرم و اشرف اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔